جی میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان نے انسان کو کیوں بنایا ہے، اور کیا حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے کیا نہیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اللہ ایشور ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ موت سے پوتر ہے، موت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب تم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ایشور دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ تو یاد رکھیں، اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے ہم اس سے ڈریں، اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچتے ہوئے اچھائی پر چلتے ہوئے اس کو راضی کریں۔ اس لیے وہ ہمیں دنیا میں نہیں دکھائی دیتا ہے، اور اس دنیا میں ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بس یہ ثبوت ہے کہ اس نے کائنات بنائی ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ کائنات کا چلنا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس کو وہ مالک چلا رہا ہے۔ تو اللہ ہے، اسی لیے کائنات چل رہی ہے۔ تو جو لوگ غور کرتے ہیں، عقل والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک سوئی بھی بغیر بنائے نہیں بنتی، اور کوئی چیز بغیر چلائے نہیں چلتی۔ یہ کائنات بھی بنائی ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ چلانے والا جو ہے وہی اللہ ہے۔ وہ ایک ہے مگر اس کے نام اچھے انیک ہیں۔ تو یاد رکھیں، کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ نہ تھا، اللہ تھا، اور کچھ نہ رہے گا، اللہ رہے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی چلا رہا ہے۔ ایک دھول کا ذرہ بھی اللہ کے بغیر گرائے نہیں گرتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اللہ کے بغیر گرائے بھی نہیں گرتا۔ ایک پیڑ کا پتا بھی اللہ کے بغیر گرائے نیچے نہیں گرتا۔ اس کائنات میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی جب تک اللہ نہیں کراتا، کوئی چیز ہل نہیں سکتی، جھل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ ہلائے۔ تو ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مگر حقیقت میں اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، خاص طور پہ انسان، جب یہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور ناک رگڑتا ہے اور اس کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی محتاجی دکھاتا ہے، اور حقیقت میں کمزور ہے اس کے سامنے، مگر اس کو سمجھ کر، اللہ کو پہچان کر، جب اس کے سامنے دیکھتا ہے کہ ہاں میں ہر پرکار سے اللہ کے سامنے بے بس ہوں، اسی نے مجھے جیون دیا ہے، وہی مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک وقت کا کھانا کھایا، اب یہ نہیں کہ میں خوشی مناؤں گا میں نے کھا لیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب اگلے وقت میں پھر کھانے کی ضرورت ہے، پھر پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اگر اللہ زمین میں سے پانی نہ نکالے تو تم کہاں سے پیو گے؟ اللہ زمین میں سے غلہ پیدا نہ کرے تو تم کہاں سے کھاؤ گے؟ وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جب کوئی چیز، خاص طور پہ انسان جب اسے پہچانتا ہے، حقیقت میں اس کی پہچان کرتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ میرے اوپر کسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، میری جان میرے قبضے میں نہیں، میں تو جینا چاہتا ہوں ہمیشہ، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، تو میرے اوپر کسی کی بادشاہت ہے۔ کوئی دن کو نکال دیتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے، رات کو کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، ہواؤں کو چلاتا ہے سانس لینے کے لیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان، بڑی سے بڑی فیکٹری، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حکومت ہوا نہیں چلا سکتی، یاد رکھیں، دن نہیں نکال سکتی، رات نہیں کر سکتی آرام کرنے کے لیے۔ جب انسان اس ہستی کو پہچانتا ہے اور آسمان کی طرف وہ نگاہ اٹھاتا ہے کہ کوئی آسمان سے اوپر کوئی ہستی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اور حقیقت میں پہچان کر پھر اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے پوری کائنات اس نے بنائی ہے۔ یہی اس کا بنانے کا مقصد ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اگر مکان بناؤں گا تو مجھے بہت چیزوں کی ضرورت پڑے گی، بہت لوگوں کی ضرورت پڑے گی، مستری الگ، مزدور الگ، انجینئر الگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف یہ پسند ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیز اس کو پہچان لے
اور اس کے سامنے سر جھکائے، اس کی بھکتی کرے، اس کی عبادت کرے۔ اب دیکھو نا، اس نے ہمیں شریر کے اندر جوانی کی طاقت دی ہے، عقل کے اندر سوچنے کی طاقت دی، دو رستے دکھائے، اچھائی کا اور برائی کا۔ اس حساب سے اس نے ہم سب انسانوں کی رچنا کو رچا۔ اب انسان کے پاس دو چیزیں ہیں سوچنے کے لیے، یا تو اچھائی سوچ یا برائی سوچ، یا دونوں کو مکسنگ کر کے اچھائی بھی کرتا رہے، برائی بھی کرتا رہے۔ اچھائی، برائی، سچ، جھوٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے جیون کو جینے کے لیے۔ تو انسان پہلے عقل سے سوچتا ہے کرم کرنے کے لیے۔ اب کرم میں جو ہے پیٹ کے لیے جو ہے کمانا، عیش و آرام جو ہے انسان سوچتا ہے۔ اب کرم میں ہی جو ہے اس کے لیے اچھائی برائی کے دونوں راستے کھول دیے ہیں اور اس کا امتحان لیا ہے۔ اب دیکھو نا، انسان کا من نہیں کرتا میں مزدوری کروں جا کر دھوپ میں جا کر مزدوری کروں، من نہیں کرتا، لیکن پریوار کی مجبوری کما کے لانا پڑے گا۔ تو انسان جو ہے آرام چاہتا ہے، اس کا نفس، اس کا من، لیکن اللہ نے اس کو کام پہ لگایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تیرا امتحان لیا جائے۔ اب جب انسان مزدوری کرنے جائے گا ہی نہیں تو کہاں سے کما کے لائے گا؟ جب جائے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ وہاں سے جھاڑی کما کے لائے گا، جو بھی لائے 400-500 روپے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ جسم، شریر سے نکلنے والے کرموں پر اللہ نے فیصلہ رکھا ہے۔ جیسے شریر کے انگوں سے کرم کرے گا، ویسے ہی قدرت، اللہ کی قدرت نتیجہ دکھائے گی، رزلٹمنٹ دکھائے گی۔ دنیا کے لیے اگر انسان محنت کرے گا تو کما کے لے آئے گا، نہیں کرے گا تو نہیں لائے گا۔ اسی پرکار سے موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ اگر وہاں کے لیے کمائی کرے گا تو وہاں بدلہ ملے گا اسے، لیکن موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس کو ہمیں عقل سے سمجھنا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں ہم نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ آپ سب جیون کا سمے دنیا میں لے کے آئے ہیں اور وہ سمے بتا کر یہاں سے جانا ہے، لہٰذا اگر آپ اس جیون کے سمے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کا صحیح مقصد جان پائیں، اندھکار سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ اب آئیے میں کچھ بات کروں گا جس سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ ایشور نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اس میں آپ سمجھ لیں گے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے، ایشور نے ہم انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر اس نے رچنا میں سمجھا دیا ہے، یعنی ہمارے اندر اپنی مرضی، اپنی روح، اپنی مرضی پھونک دی ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمارے اندر اس نے نتھی کر دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے۔ بس ہمیں اپنے من میں ڈوب کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایشوری رچنا کو اپنے اندر چیک کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دکھ تکلیف میں، پریشانی میں اسی ایشور کو پکارتے ہیں، کسی مورتی کو نہیں پکارتے، کسی دیوی دیوتا کو نہیں پکارتے۔ جب جان پر بات بناتی ہے تو ہم اسی اللہ کو، ایشور کو پکارتے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے۔ اور جب کوئی کسی کمزور پر طاقتور ظلم کرتا ہے، کمزور کا بس نہیں چلتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ اب ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی طرح سے، یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے، اپنے اندر ڈوب کر کے ایشوری رچنا میں غور کریں۔ بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں اور اس کی مرضی کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس نے سب ہمارے اندر نتھی کر دیا ہے۔ اب آپ ایک ہی رچنا پہ غور کریں کہ انسان کے اندر احسان کا مادہ رکھا ہے۔ احسان کا مادہ خاص طور پہ اللہ نے، ایشور نے اپنے لیے رکھا ہے، تاکہ میرا پیدا کیا ہوا انسان میرا احسان مانے کہ میں نے اس کو جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، زمین میں سے اس کے لیے روزی پیدا کرتا ہوں، زمین میں سے پانی نکالتا ہوں، کہ میرا بندہ، میرا پیدا کیے ہوئے انسان غور کرے کہ یہ ہواؤں کو کون چلا رہا ہے، جس کے دوارا میں سانس لے رہا ہوں۔ یہ زمین میں سے کون روزی پیدا کرتا ہے، جس کے دوارا میں کھاتا پیتا ہوں اور پل رہا ہوں۔ زمین میں سے کون پانی نکالتا ہے، جس پانی کے دوارا میں جو ہے اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں، روٹی کے دوارا بھوک کو مٹاتا ہوں، تو یہ بھوک میری مٹ جاتی ہے۔ یہ کون سب مجھ پہ احسان کر رہا ہے؟ میرے ماں باپ کے دل میں اس نے محبت ڈالی، تو میرے ماں باپ نے کمزور حالت میں مجھے پالا پوسا بڑا کیا، ذریعہ بنا دیا ماں باپ کو۔ تو اسی پرکار سے اللہ کی نعمتیں جب انسان گنتا ہے
دھرتی پر کتنی طرح کی چیزیں ہیں کھانے کی پینے کی ہیں، ہاں تو اتنی ساری نعمتیں ہیں اس کی کہ ہم گن نہیں سکتے۔ بس اس کی ان نعمتوں پر غور کر کے وہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ اس کا پیدا کی وہ انسان بن دیکھے اس کی نعمتوں کو، اس کی جو ہے جو بھی اللہ نے جو ہے انسان کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، جو انسان جس سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان کی طرف غور کرے اور پھر اس مالک کی طرف احسان مانے کہ ہاں اس مالک کا احسان ہے۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ اب سورج کو دیکھا، بھئی سورج جو ہے دن نکالتا ہے، سورج دیوتا ہو گیا، لیکن اسی میں الجھ کے رہ گئے، سورج کی پوجا کرنے لگے، چاند کی پوجا کرنے لگے کہ بھئی سورج کو جو ہے سورج دیوتا بنا لیا، اس کے سامنے جو ہے نمن کرنے لگے، جھکنے لگے۔ اسی پرکار سے آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے تو آگ کو جو ہے اگنی دیوتا کر دیا ہیں، اور جو ہے تمہارا ہوا کو جو ہے ہوا سے فائدہ ملتا ہے تو ہوا کو کر دیا وایو دیوتا۔ لیکن جس مالک کے حکم کے بندھن میں یہ سب بندھے ہوئے ہیں، چاند، سورج، ہوا، آگ، پانی، سب چیز، اس کی طرف غور نہ کیا، یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات، ایشور کی ذات اوپر ہے، زمین و آسمان سے اوپر ہے، زمین و آسمان کے بیچ وقت کا سسٹم ہے، اور اللہ وقت سے اوپر ہے۔ اللہ کو اپنی شان کے مطابق اوپر ہی ہونا چاہیے۔ تو انسان کے اندر رچنا میں اللہ نے احسان ماننے کا مادہ اسی لیے تو رکھا ہے، تاکہ میرا بندہ میری طرف غور کر کے میری نعمتوں کو پہچان کر کے اور میرا احسان مانے۔ اور دوسرا ارتھ اس کا یہ نکلتا ہے، پہلا نمبر تو ارتھ یہی ہو گیا کہ اللہ کا احسان مانے، اس کو پہچانے۔ دوسرا ارتھ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اگر اس پہ احسان کرتا ہے تو اس کا احسان مانے، ناشکری نہ کرے، دھرتی پہ فساد نہ پھیلائے، امن شانتی پھیلائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی ہمیں سمجھا دی ہے۔ اب دیکھو نا بھائی، مثال کے طور پر اگر آپ مجھ پہ احسان کریں، تھوڑی دیر کو غور کریں، اگر میں پریشانی میں ہوں، آپ مجھ پہ احسان کریں، آپ میرا دکھ تکلیف دور کر دیں، اور میں آپ کا احسان مانوں، ہے نا، میں آپ کا احسان مانوں، آپ کی عزت کروں، اس احسان کے بدلے میں آپ کی عزت کروں، آپ کی قدر کروں، آپ سے محبت کروں، آپ کے حکم کو مانوں، آپ کے حکم پہ چلوں، تو آپ مجھ سے کتنے خوش ہوں گے؟ ہیں، ایمانداری بتائیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ مجھ سے کتنے خوش ہوں گے؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خوش ہو کر کے اور آپ جو ہے مجھے اور چیزیں اور نعمتیں دیں گے آپ مجھے۔ مثال کے طور پہ اگر میں بھوکا تھا ہیں اور آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا تو آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ اب میں اس احسان کے بدلے میں آپ کی بڑی عزت کر رہا ہوں، آپ کی بڑی قدر کر رہا ہوں، آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ کے حکم کو مان رہا ہوں، آپ کے حکم پہ چل رہا ہوں، تو ایمانداری سے بتائیں کہ آپ مجھ سے خوش ہو کر کے مجھے اور زیادہ روٹی دیں گے، اور زیادہ اچھا کھانا دیں گے، مجھے پیسہ بھی دیں گے، بہت ساری چیز دیں گے۔ تو ایک تو ایشور نے اپنی رچنا میں ہمارے اندر احسان کو ماننے کا مادہ رکھا ہے، اور دوسرا رکھا ہے کہ احسان کو نہ ماننے کا مادہ، نہ شکری کا مادہ۔ ایک تو احسان ماننا، پھر شکر ادا کرنا کہ شکر ہے تیرا، ہیں، ہاں تو نے مجھے فلاں چیز دی۔ اور ایک جو ہے احسان نہ ماننے کا مادہ اور ناشکری کا مادہ، یہی اچھائی برائی کے پہلو میں سے ہی ہے، یہ بھی سچ جھوٹ کے پہلو میں سے ہے۔ یہ بھی راستے دو ہی ہیں جیون جینے کے، اچھائی برائی، یہ اچھائی برائی کے دونوں پہلو ہیں۔ اچھائی کا پہلو ہے احسان ماننا، قدر کرنا، اور برائی کا پہلو ہے ناشکری کرنا، احسان نہ ماننا، نہ قدری کرنا۔ تو ناشکری یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، کھانا کھلایا ہیں، اور میں آپ کا کوئی احسان نہ مانوں، آپ کی جو ہے بے قدری کروں، آپ سے کوئی لگاؤ نہ رکھوں، ہیں، آپ سے کوئی محبت نہ کروں، بلکہ الٹا اور آپ کا باغی بن جاؤں۔ تو ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ مجھ سے طاقتور ہیں تو کیا آپ مجھے اس غلط چیز کی سزا نہ دو گے کہ ایک تو میں نے احسان کیا، اوپر سے پھر جو ہے مجھ سے میری بے ادبی اور کر رہا ہے، میرا دشمن بن رہا ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ ہیں، تو پھر آپ غصے میں مجھے سزا دے سکتے ہیں، سزا، اگر آپ مجھ سے طاقتور ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت اور ہے ہی نہ، سب اسی کی طاقت ہے بھائی، ہیں، کوئی طاقت ہے ہی نہیں، سب اسی کی طاقت ہے۔ تو اسی حساب سے آپ سوچیں کہ اس نے ہمیں جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے،
ہمارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا ہے، ہاں، اور ہواؤں کو چلایا سانس لینے کے لیے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، کھانا پانی سب کچھ ہمیں دیتا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اس نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ نہیں؟ بتائیں ایمانداری سے۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ ہاں واقعی میں اس نے حقیقت میں جو بھی ہے خدا ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر حقیقت میں وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے۔ جب زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ بازار میں کہاں سے بکنے کو آ جائے گا؟ پھر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اس نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اب اس کے احسان کو جو انسان مانے گا، یاد رکھیں، جو انسان مانے گا اس کے احسان کو، اور اس کے احسان کو مان کر کے جو انسان، احسان کی تاثیر کیا ہے؟ محبت۔ جو بھی کوئی احسان کرتا ہے تو اس اچھے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو نا، رستے میں چل رہے ہیں ہم اور آپ، اب کوئی اجنبی انسان جو ہے مل جائے ہمیں، ہم پریشان ہوں، بھوکے ہوں یا پریشان ہو، یا ہمیں پیسے کی ضرورت ہو، اور وہ اجنبی انسان ہمیں سہارا لگا دے، ہماری اس ٹینشن کو دور کر دے، ہماری اس مصیبت کو دور کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اس سے ایٹومیٹک محبت ہو جائے گی۔ احسان کی تاثیر اللہ نے رچنا میں محبت رکھی ہے، تو ہمیں اس سے ایٹومیٹکلی محبت ہو جائے گی۔ اب محبت کا تقاضا آگے کہاں بڑھے گا؟ پھر ہم اس کی پہچان کریں گے، یار یہ انسان کون ہے اتنا اچھا، اس نے ہمیں بھوکے سے کھانا کھلا دیا اس نے ہمیں، تو ہم اب اس کی ہم پہچان کرنے لگیں گے اس کی محبت میں، کہ بھائی پوچھ تاچھ کریں گے، بھائی آپ کہاں کے ہو، کون سے گاؤں کے ہو، کون سے شہر کے ہو، آپ کیا کرتے ہو، ہاں ساری بات پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے؟ اسی پرکار سے ہم اللہ کا سب سے پہلا احسان کس کا ہے ہم پر؟ اللہ کا۔ اس نے جیون دیا، ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، سب کو وہی پال رہا ہے، سب کو وہی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ اب اس سے احسان کے بدلے میں اس سے محبت کر کے، اس کی احسان کی محبت میں ڈوب کر کے اب ہم اللہ کی پہچان کریں کہ وہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اب جو انسان سچا ہوگا، اچھا ہوگا، اللہ کے احسانوں کو دیکھے گا اور پھر اس سے محبت کرے گا، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے اس کی کھوج میں اس کی پہچان کرنے کے لیے مارا پھرے گا۔ وہ کسی دھرم والے سے نفرت نہیں کرے گا، اس کو تو صرف ایک مقصد ہوگا کہ میں اپنے مالک کو پہچانوں جو میرے اوپر احسان کر رہا ہے، ہاں اس کی پہچان کروں، اور پھر اس کے حکموں کو پہچانوں، اتنے بڑے مجھ پہ احسان کر رہا ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جب انسان اس کھوج میں لگ جائے گا تو پھر وہ جو ہے دنیا جھگڑا کرتی رہے گی دھرم کے نام پر، ہندو مسلمان دھرم کے نام پر جھگڑا کرتے رہیں گے، لوگ فرقہ پرستی میں، یہ دیوبندی، وہ بریلوی، وہ شیعہ، وہ سنی، یہ جھگڑا کرتے رہیں گے، مگر اسے جھگڑے سے کوئی مطلب نہ ہوگا، وہ تو صرف اپنے مالک کا احسان مان کر اور اس کی محبت میں کھنچے گا، اور اپنے مالک کی پہچان کرے گا، اس کے حکموں کو جانے گا کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں اس کی مرضی کو جانوں اور اس کی مرضی پہ چلوں۔ وہ مجھ پہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہے، میں اس کی مرضی پہ چلنا چاہیے مجھے۔ اب اس مالک کی اس دھرتی پر آسمانی کتاب سچی جو ہے، جو پوری طرح انسان کو برائی سے بچا کر اچھائی پہ چلاتی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں یہی بات سب سے پہلے فرمائی گئی ہے، جو سب سے پہلے آسمان پہ سے جو ریویلیشن پرکاشنا سندیش اللہ کا حکم آیا وہ کیا تھا؟ اقرا۔ سارے انسانوں کو اعلان ہے کہ میرے بندو، میرے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، ایک ایک کر کے سب سے اعلان ہے کہ میرے پیدا کیے ہوئے انسان پڑھ اس قرآن میں کہ میں نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے تجھے جیون کا سمے کیوں دیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کر رہا ہوں، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے جیون دیا، تجھے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت دی، زبان کے اندر چکھنے اور بولنے کی طاقت دی، دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت دی، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت دی، پیر کے اندر چلنے کی طاقت دی، جوانی کی طاقت دی، دھرتی کا تیرے لیے بچھونا بچھایا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا، کرم کرنے کے لیے دن کو نکالا، آرام کرنے کے لیے رات کو کیا، اور ہواؤں اور سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا، تیری بھوک کو مٹانے کے لیے زمین میں سے روزی کو پیدا کیا، اور تیری پیاس کو مٹانے کے لیے پانی کو پیدا کیا۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ساری نعمتیں گنوا کر پوچھے گا کہ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میں نے تیرے لیے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا حقیقت میں تو ہماری زبان وہاں چل نہیں پائے گی، ہم اللہ کے ناقدرے ثابت ہوں گے، ناشکرے ثابت ہوں گے، اور ہم مرنے کے بعد پھر نرک کی آگ میں جائیں گے۔ تو مرنے کے بعد ہمیں لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ ہاں، اب جو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج کرے اور دل سے اسے راضی کرنا چاہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اپنی سچی راہ دکھاتا ہے۔
وہ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، ہمارے دل کا اور ہمارے من کا حال جانتا ہے کہ ہم من میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے کہ میرے بندے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، تیری جان تیرے قبضے میں نہ ہو، تیری آنکھیں رات دن اس دنیا میں ہزاروں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اس موت کے گھر میں تو دل لگائے پھر رہا ہے۔ دنیا کے لوگوں کے بہکائے میں نہ آ، دنیا کے بہکائے میں نہ آ، اس دنیا سے پیٹھ پھیر کر میری طرف دوڑا چلا آ۔ یہ دنیا اور شیطان دشمن، تیرے دونوں دشمن ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ میں ہی شانتی ہے، میری شرن میں ہی شانتی ہے۔ اب اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے بھئی ہمیں؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جاؤ دنیا میں، جب ہمیں بھیجتا ہے، اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اب میرے بھائیوں، جو اللہ کو پسند کرتا ہے، یاد رکھیں، اس دھوکے کے گھر، اس دنیا کے جو ہے موت کے گھر، دکھوں کے گھر، بیماریوں کے گھر، مصیبت کے گھر، دھوکے کے گھر سے دل کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ کی طرف دل کو لگا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کو پانا چاہتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت، دنیا کی گندی محبت دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی پوتر محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب ایسا انسان جب مر کے جاتا ہے تو اللہ پوچھے گا، میرے بندے، ہاں میں نے تیرے ساتھ سب کچھ کیا، اتنا احسان کیا، آج تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ جو حقیقت میں سچا بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں دنیا کی ہر چیز کی ناپاک اور گندی محبت دل سے نکال کر تیری توفیق سے تیری محبت لے کے آیا ہوں، تیری کرپا سے، تیری دیا سے، تیری رحم سے، کرم سے تیری محبت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ جو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر کے اللہ کی محبت اس دنیا سے لے کے جائیں گے، بے روک دل لے کے جائیں گے۔ جب فرشتے لینے آئیں گے، جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، تو دنیا کی جو محبت ہے ان کے دل میں نہ ہوگی تو انہیں دنیا کی طرف نہیں کھینچے گی۔ تو بے روک دل، یعنی اللہ کی طرف دوڑنے والا دل، دنیا سے بھاگنے والا دل جو لے کے جائے گا، بے روک دل، وہی کامیاب ہو پائے گا۔ اسی پرکار سے اب جو انسان اللہ کا نہ احسان مانے، نہ غور کرے کہ مجھ پہ کون اتنی رحمتیں، کون مجھ پہ احسان کر رہا ہے، کون مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کون ہواؤں کو چلا رہا ہے، کون دن کو نکال رہا ہے، کس نے اتنے بڑے سورج کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے میرے لیے، دن نکالنے کے لیے، کرم کرنے کے لیے، کس نے جو ہے ہواؤں کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے مجھے سانس لینے کے لیے۔ کوئی غور نہیں کرے گا، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگائے گا، ناقدری کرے گا۔ اور پھر اللہ کا حکم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے ہر بندے تک بھیجتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، کسی کو اندھیرے میں نرک میں نہیں ڈالے گا۔ انسان کو صحیح طریقے سے وہ من کا حال جانتا ہے، دل کا حال جانتا ہے۔ یہاں پر ٹھیک طرح سے وہ امتحان لے لیتا ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والا ہے یا ناشکری کرنے والا ہے۔ پوری طرح جانچ کر پرکھ کر جب وہ موت دے کے اٹھاتا ہے، تو جو ناشکرا ہے، ناقدرا ہے، اللہ نے احسان کیا، اس نے ناشکری کی، اللہ کا دشمن بن گیا، اللہ کے علاوہ مورتی پوجا کر رہا ہے، دیوتاؤں کی پوجا کر رہا ہے، قبروں کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ کا دشمن بن گیا، باغی بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غصے میں نرک کی آگ میں ڈالے گا، انہیں سزا دے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے جیون ہمیں دیا، جیون کا سمے دیا، ہمیں ساری عمر کھلایا پلایا، اس نے احسان کیا۔ جو اس کا احسان مانے گا اور اس دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے بنانے والے مالک کو پسند کرے گا، دل اس کے حوالے کر دے گا، تو وہ دل میں اپنی محبت داخل کر دے گا، پھر دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ کو پسند کر لیا، اس نے اللہ کو پا لیا، تو جو احسان مانے گا، اللہ اسے اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں جنت کا بہترین جیون دے گا، اور جو ناشکری کرے گا اسے غصے میں جہنم میں سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہی حقیقت ہے، اس کو دل میں اتارو، سمجھو، عقل کا صحیح استعمال کر کے اس بات کو سمجھو۔ یہی ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے۔ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اچھائی کا مطلب احسان ماننا، اس سے محبت کرنا، اسے راضی کرنا، برائی کا مطلب اس کی ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، اسے ناراض کرنا۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد۔ اچھائی کا انجام جو اللہ کو راضی کر کے مرا، احسان مان کے مرا، اس کے لیے دنیا کے بدلے میں بہترین جنت کا جیون ہے، اور جو ناشکری کر کے مرا،
اللہ کو ناراض کر کے مرا، وہ اللہ کے غضب اور غصے کا حقدار بن جائے گا، اور اس کے لیے موت کے بعد اس رچنا کے آدھار پر نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، جس میں انسان کو سزا ملے گی۔ اب یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ امتحان جو ہے بڑا آسان کر دیا ہے، اگر ہم سمجھیں، غور کریں۔ اس دنیا میں اللہ نے سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے۔ جیسے دو بڑے بڑے پہاڑ ہوں، وہ دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں، اسی پرکار سے یہ دو راستے اللہ نے بالکل صاف دکھا رکھے ہیں کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، تو سچ اور جھوٹ کو سب جانتے ہیں۔ اب جو اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کو سمجھ جاتا ہے، اللہ اسے اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اسے حقیقت والا ایمان مل جاتا ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اور ناقدرہ سب کچھ جان کر بھی بغیر ایمان کے مر جاتا ہے، پھر جہنم میں جاتا ہے، نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیون کے مقصد پر غور کرو۔ آگے آنے والی ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر دن میری زندگی کو کھا رہا ہے، مجھے موت کی طرف لے جا رہا ہے، میری زندگی میں سے گھٹتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں جلدی سے جلدی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، غفلت میں جانتے سب ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، یہ تو دیوی دیوتاؤں کے جو ہے من بہلانے کے لیے پوجا کرتے ہیں۔ حقیقت میں جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی مالک ہے جس نے پیدا کیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے اس کائنات میں۔ اصل بات ہے کہ دل سے ماننا، غور و فکر کرنا، سچائی کے ہوش میں آنا۔ دیکھو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رشتہ وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، رشتہ وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل سے نبھایا جاتا ہے، رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل سے نبھایا جاتا ہے۔ تو جاننے سے کچھ نہیں ہے، اللہ کو دل سے مانو، اس کی مرضی کو دل سے مانو، اسے دل سے راضی کرو، تب وہ تمہیں ایمان، زندہ ایمان عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کا احسان مانیں۔ اس کا حکم ہے کہ میرے بندے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو اپنے کندھے پر لے کے میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی دل سے چھوڑ دے، دل سے دنیا کی محبت چھوڑ دے۔ میری محبت مجھ سے مانگ، میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، مجھ سے محبت کر، تو میں تیرے دل کو اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا میں بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو ماں باپ کے دل پر کتنا زور پڑتا ہے، ہاں، دل ٹوٹتا ہے۔ بیٹی کو چھوڑتے ہوئے جب بھائی بہن یا بہن بھائی یا بھیا بھیا کوئی بھی جب جدا ہوتے ہیں، آپس میں دور ہوتے ہیں، تو دل کا کیا حال بنتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، جو اللہ کا ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے، کبھی اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، دنیا ہی کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا رہا، اس دھوکے کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے جیتا رہا، جب وہ دنیا پرست انسان، دنیا سے محبت کرنے والا انسان کی جب ساری دنیا چھوٹتی ہوگی تو کیا حال بنتا ہوگا موت پر۔ تو جو دنیا سے بے روک دل لے کر گیا، ہاں، دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت لے کر گیا، مرنے کے بعد تو جنت میں اس کے لیے ہمیشہ مزے کا جیون ہے۔ وہ اللہ کے احسان ماننے کے بدلے میں اللہ کی رحمت کا، اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بے ایمانوں نے، مکاروں نے ایماندار ہونے کے، سچا ہونے کے دعوے بہت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ موت پہ دکھا دیتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، ہم سچوں کو الگ چھاڑ دیں گے اور جھوٹوں کو الگ چھاڑ دیں گے۔ بڑے بڑے مکار، سچائی کا دعویٰ کرنے والے جب مرے، جب جھٹکا لگایا اللہ نے موت کا، انہوں نے یہی کہا کہ ہائے، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے، کون لڑ سکتا ہے اللہ سے؟ تم جھوٹ بول کر، مکاری کر کے دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یاد رکھیں، ہم حقیقت میں اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے کو ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ جو اس دنیا میں جتنا بڑا بے ایمان ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا ایمانداری کا دعویٰ بھرے گا، اپنے آپ کو اونچا دکھائے گا، اپنی گردن کو اونچی کرے گا، اپنے گھمنڈ کو دکھائے گا، اہنکار کو دکھائے گا۔
دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اسمارٹ اپنے آپ کو سمجھے گا، سب سے زیادہ عقلمند اپنے آپ کو سمجھے گا، اوروں کو بیکار سمجھے گا، اور جو جتنا بڑا ایماندار ہوگا وہ اتنا ہی اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھے گا، سب انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھے گا، سب کی عزت کرے گا۔ ایک بات اور میں سمجھا دوں آپ کو، جس پیڑ پر پھل نہ ہوگا اس کی ٹہنیاں اکڑی ہوئی ہوں گی، اٹھی ہوئی ہوں گی اوپر کو ہیں، اور جس ٹہنی میں لچک نہیں ہوتی وہ ٹہنی جلدی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کے اندر گھمنڈ ہے، اہنکار ہے، اکڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گھمنڈ کو توڑ دیتا ہے۔ اور جس پیڑ پر پھل ہوگا اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو لچیلی ٹہنی ہوتی ہیں جھکی ہوئی وہ جلدی نہیں ٹوٹتی، وہ ٹہنی جلدی سے نہیں ٹوٹتی۔ تو ایک تو اس پیڑ پہ پھل ہے، پھل ہے، گن ہے اس کے اندر، اور پھر بھی اس کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، اور ایک پیڑ پہ پھل بھی نہیں ہے اور اس کی ٹہنی اٹھی ہوئی ہے، اکڑی ہوئی ہے۔ تو جس کے اندر کچھ گن ہوگا وہ جھکے گا، وہ اپنے آپ کو جو ہے سب سے کمتر سمجھے گا، اور جس کے اندر کچھ گن نہ ہوگا، ایمان نہ ہوگا، بے ایمانی ہی بے ایمانی ہوگی، وہ اپنے آپ کو اکڑے گا اور اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرے گا، جھوٹے دعوے بھرے گا، اوروں کو جلیل کرے گا، اوروں سے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھے گا۔ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھے۔ اچھا انسان تو اپنے اندر اپنے عیب دیکھے گا، اپنی برائیوں کو دیکھے گا، سدھرنے کی کوشش کرے گا، اپنے جیون کو سمے کو برباد نہیں کرے گا، اور برا انسان دوسروں کے عیب دیکھ کر اپنے خود بگڑتا رہے گا اور ایسے ہی جیون کو برباد کر دے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ دوسروں کی مت سنا، تو نے کیا کیا دنیا میں، تو بتا مجھے، دوسروں کے عیب مت دکھا، تو بتا مجھے تو نے کیا کیا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو اللہ کی احسانوں کو پہچانے گا اور احسان میں محبت میں پھر اس کی کھوج کرے گا، اس کی پہچان کرے گا۔ ایک ایشور واد کو اسلام میں توحید کہا گیا ہے، ایک ایشور کی پہچان کو، صحیح پہچان کو۔ تو توحید پر آنا، اللہ کی غلامی میں آنا ہے، ہاں سچائی پہ آنا ہے، جیون کی حقیقت پہ آنا ہے، اور جنت میں جانا ہے مرنے کے بعد۔ اور توحید سے ہٹنا انسان کی منمانی ہے، منمانی کا مطلب جہنم کی آگ میں جائے گا مرنے کے بعد۔ ساری کائنات میں سچائی اللہ کی پہچان ہے، خود انسان سچائی پر چلے اور اللہ کی پہچان دنیا میں کرائے، سچائی کو دنیا میں پھیلائے، اللہ کے حکموں کو دنیا میں پھیلائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے دین کو، سچائی کو پھیلانے کے لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس نے توحید سمجھ لی وہی دین کو صحیح سے پھیلائے گا، جس نے اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کی پہچان سمجھ لی۔ میرے بھائیوں، پوتر قرآن مجید سچا گرنتھ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے ہم انسانوں کی روحوں سے، آتماؤں سے پہلے پوچھا، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے پوچھا کہ تم میری کون سی مخلوق بنو گے، کون سی مخلوق بننا چاہتے ہو۔ میری سب سے بڑھیا مخلوق انسان ہے۔ مخلوق کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں اس کائنات میں، آپ دیکھیں چرندے پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، سمندر کے اندر کتنے جو ہیں جانور، کتنے جو ہیں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جو ہے کما بیش 18 لاکھ ہیں، کما بیش، کم یا زیادہ، صحیح سے اللہ ہی کو معلوم ہے کتنی ہیں۔ تو اللہ نے ہماری روحوں کو، آتماؤں کو پیدا کر کے ہم سے پوچھا کہ تم میری کون سی مخلوق بننا چاہتے ہو۔ تو ہماری آتماؤں نے، ہماری روحوں نے انسان بننا پسند کیا۔ اب ہم انسان اللہ کی سب سے بڑھیا مخلوق ہیں، سب سے بڑھیا پیدا کی ہوئی چیز ہیں۔ پھر اللہ نے ہم سے اقرار کرایا، گواہی دلوائی، الستو بربکم، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں۔ بے شک اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہی دنیا میں ہم پال رہا ہے ہمیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ بے شک کالو بلا، آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے اور پالنے والے ہیں، اے رب، اے ایشور، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ ہم سے گواہی، اس نے گواہی کروا لی، پہلے اقرار کروا لیا، پہلے ہی ہم سے گواہی دلوا دی اس نے۔ پھر وہ یادداشت ہمارے اندر سے بھلا دی، مٹا دی گئی۔ پھر وہ موت پر یادداشت لوٹا دی جائے گی۔
جب اس دنیا سے مر کر لوٹ کر ہم اپنے مالک کی طرف جائیں گے تو وہ یادداشت لوٹا دی جائے گی۔ ہاں، پھر انسان کو یاد آئے گا کہ اوہو، میں تو جو ہے اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ میں جو ہے بے شک میرا پالنے والا اللہ تھا، پیدا کرنے والا اللہ تھا، اللہ ہی کی میں نے ناقدری کری، ناشکری کری، اس کا دشمن بن گیا، اس کے علاوہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکایا۔ اسی نے پیدا کیا اور اس نے میری ہر ضرورت میری پوری کی، مگر میں نے اوروں کو پکارا، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلایا، اوروں کے آگے سر جھکایا۔ میں اللہ کا ناقدرہ بن کے مرا، میں دنیا سے اس امتحان میں فیل ہو کے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ایشور نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، جیون کا سمے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت میں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے بھیجا ہے اور جیون کا سمے دیا ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں جو ہے ہمارے اندر اپنی رچنا کے آدھار پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی ہے، یعنی پاپ اور پنیہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ ورنہ اگر طاقت ہی نہ ہوگی تو نیکی بدی کون کرے گا، پاپ پنیہ کون کرے گا؟ پھر اللہ نے ہمیں اچھائی برائی پر چلنے کی چھوٹ دے دی ہے، پاپ اور پنیہ کرنے کی چھوٹ دے دی ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام بھی بتا دیے ہیں مرنے کے بعد، کہ پنیہ یعنی نیکی کرنے کا انجام، اللہ کو راضی کرنے کا انجام موت کے بعد سورگ ہے، اور ناراض کرنے کا، پاپ کرنے کا انجام ہے موت کے بعد نرک ہے، جس میں اللہ کی سزا ملے گی۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہا ہے، ہر انسان کے کرموں پر اس کی نگاہ ہے، اس کے دل، ہر انسان کے دل اور نیت پر، اندر کی سوچ پر وہ جانتا ہے۔ جو جیسے کرم کر کے مرے گا وہ اس کو ایسا ہی بدلہ دے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم اس کے احسان کی محبت میں اس کی عبادت کریں، اس کا احسان مانیں، اس کو پہچانیں، اس سے محبت، اس کی محبت دنیا سے لے کے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔